بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نعیم رتا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اگر آپ چاہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ میں لگے اس بیل آئیکن کو بھی ہلکا سا پریس کر دیں تاکہ آپ تک ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچ سکے اور ہم جو آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ آپ تک آسانی سے پہنچ بھی سکے۔ ناظرین، آج کی یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بہت اہم اور بہت ضروری ہے جن لوگوں کو جماعت احمدیہ کے بارے میں کوئی علم تو ہے نہیں، لیکن وہ اعتراض اٹھائے چلے جاتے ہیں بغیر وجہ کے، اپنے علم اور ناقص علم کی وجہ سے۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ جماعت احمدیہ اصل میں ہے کیا، لیکن بس اعتراض۔ جماعت احمدیہ کے بانی حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام، آپ نے اسلامی کیلنڈر کے مطابق 13ویں صدی ہجری کے آخر اور 14ویں صدی کے شروع میں یہ دعویٰ فرمایا تھا کہ میں وہی مسیح اور مہدی ہوں جس کا امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 برس سے انتظار کر رہی ہے، اور میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ اسلام کو دوبارہ دنیا میں غالب کیا جائے۔ جی ہاں ناظرین، یہ اصل مقصد تھا۔ آپ نے اس بات کی اچھی طرح وضاحت فرمائی کہ اسلام اللہ تعالیٰ کا آخری دین اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اور قرآن کریم آخری شرعی کتاب ہے، اور اس میں ہرگز کسی تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں۔ مسیح اور مہدی کا مقصد تو در حقیقت مسلمانوں کو اسلام پر دوبارہ قائم کرنا اور ایمان کو دلوں میں زندہ کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور برکت کے طفیل اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ مسیح کے دعوے کے ساتھ ہی آپ نے قرآن کریم، احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت کے مسلمان بزرگوں کی تحریرات سے یہ ثابت کیا کہ بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہونے والے حضرت مسیح آسمان پر زندہ موجود نہیں بلکہ وفات پا چکے ہیں، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مبعوث ہونے والے مامور کو حضرت مسیح سے بہت سی مشابہتوں کی وجہ سے تمثیلی طور پر مسیح کا لقب دیا گیا، جیسا کہ کسی بڑے سخی کو حاتم طائی یا کسی بہادر شخص کو شیر کہا جاتا ہے۔ مسیح اور مہدی دراصل ایک ہی وجود ہے۔ آپ نے ثابت کیا کہ مسیح اور مہدی ایک ہی وجود کے دو نام ہیں، اور اس کی جو علامات قرآن کریم میں اشارتاً اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہیں اور بزرگان امت پر خدا نے انکشافات فرمائے، وہ سب آپ کے زمانہ اور آپ کی ذات میں پورے ہوئے ہیں۔ 13ویں صدی کے آخر تک یہ علامات ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہیں، اور تمام عالم اسلام اس موعود کے انتظار میں گھڑیاں گن رہا تھا کہ آپ نے 1882 میں خدا کے الہام سے ماموریت کا دعویٰ فرمایا اور اسلام کے حق میں تمام مذاہب باطلہ خصوصاً عیسائیت کے خلاف عظیم کلمی اور روحانی جہاد شروع کیا، جس کی وجہ سے اس دور کے علماء نے اقرار کیا کہ اسلام کے 1300 سال میں ایسی خدمت کسی نے نہیں کی، اور آپ کو فتح نصیب جرنیل قرار دیا۔ یہ وہ تمام غیر علماء تھے جو غیر احمدی علماء تھے، یہ سب انہوں نے کہا۔ جماعت کی بنیاد 23 مارچ 1899 کو آپ نے ایک جماعت کی بنیاد رکھی اور پیشگوئیوں کے مطابق اس کا نام جماعت احمدیہ رکھا، جس کے ابتدائی ممبر 40 تھے اور اب کروڑ تک اس کی تعداد پہنچ چکی ہے۔ آپ کی تائید میں اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی آسمانی اور زمینی نشانات دکھائے، جن میں خصوصیت کے ساتھ 1894 میں چاند گرہن، سورج گرہن اور 1902 میں طاعون کا نشان قابل ذکر ہیں۔ ان کا ذکر الہی نوشتوں میں موجود ہے۔ آپ کے دعوے کے بعد پیشگوئیوں کے مطابق آپ کی سخت مخالفت ہوئی اور آپ
اور آپ کی جماعت کو سخت ابتلاؤں سے گزرنا پڑا، جو کہ اب تک جاری ہیں اور ابتلاؤں سے گزر رہے ہیں، مگر وہ بتدریج اپنی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور اب دنیا کے 190 سے زائد، غالباً اب تو شاید 200 سے بھی زائد یا 205-10 ملکوں میں جماعت احمدیہ مضبوط اپنی شاخیں قائم کر چکی ہے۔ حضرت بانی سلسلہ احمدیہ 13 فروری 1835 کو قادیان میں پیدا ہوئے اور جماعت احمدیہ میں خلافت کا سلسلہ بھی جاری ہوا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد جماعت نے اپنا مرکز ربوہ پاکستان میں قائم کیا۔ اب جماعت کے 5ویں خلیفہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب، جن کی سکونت اس وقت لندن میں ہے اور وہاں سے اسلام کی اشاعت کی تمام کارروائیوں کی نگرانی فرما رہے ہیں، آپ کا خطبہ اور دیگر اہم خطابات سیٹلائٹ کے ذریعے تمام دنیا میں دیکھے اور سنے جاتے ہیں، اور جماعت احمدیہ کے ذریعے تمام قوموں اور علاقوں کے اور زمانوں کے افراد ملت واحدہ بن رہے ہیں۔ جماعت احمدیہ نے اسلام کی جو عظیم الشان خدمات کی ہیں، ان کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین، 100 سے زائد زبانوں میں قرآن کریم اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت، یہ بہت بڑا کام ہے۔ تقریباً 100 سے زائد زبانوں میں قرآن کریم کا ترجمہ اور اس کی اشاعت، ذرا آپ غور کریں، تھوڑا سا اس پہ غور کرنے کی بات ہے، غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا کام ہے۔ دنیا بھر میں ہزارہ مساجد کی تعمیر، جن میں اسپین کی پہلی مسجد اور بر اعظم آسٹریلیا کی پہلی مسجد بھی شامل ہے۔ دکھی انسانیت کی خدمت کے وسیع پروگرام، جن میں ہاسپٹلز، اسکول، کالج، غربا کے لیے مکانات اور موسمی امداد شامل ہے۔ بوسنیا، بھارت، کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کے لیے خطیر رقم اور دوسری امداد کے سامان بھی کیے جاتے ہیں۔ عالم اسلام کے وقار کو بلند کرنا، جی ہاں ناظرین، عالم اسلام کے وقار کو بلند کرنا، آزادی کی تحریکوں میں امداد، خصوصاً تحریک پاکستان میں گھنا قطر خدمات، مسلمانوں کے علمی، اخلاقی، تعلیمی اور اقتصادی معیار کو بڑھانے کی بھرپور کوشش کی، جن کا غیر متعصب مسلمان رہنماؤں کو بھی اعتراف ہے، جن کو جمع کریں تو ایک کتابچہ بن جائے گا۔ ناظرین، احمدیت کا پیغام انفرادی اور اجتماعی طور پر اسلام اور عالم اسلام کی زندگی کا پیغام ہے۔ اس کی ایک دلیل وہ شرائط ہیں جن کو تسلیم کر کے ایک شخص جماعت احمدیہ میں داخل ہوتا ہے۔ ان کا مختصر سا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ شرک سے اجتناب، جھوٹ، زنا اور دیگر بدیوں سے بچنا، نماز پنجگانہ اور تہجد کی ادائیگی، درود شریف اور استغفار پڑھنا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو تکلیف نہ دینا، اللہ کے ساتھ وفاداری اور اس کی رضا پر راضی رہنا، قرآن کریم کی تعلیمات پر کاربند ہونا، قرآن کریم کی تعلیمات پر کاربند ہونا اور اس پر عمل کرنا، تکبر اور نخوت سے بچاؤ، دین کو دنیا پر مقدم رکھنا، ہمدردی خلق، امام مہدی سے پختہ تعلق۔ ان شرائط کو پڑھ کر خوب واضح ہو جاتا ہے کہ احمدیت کوئی نیا دین اور شریعت پیش نہیں کرتی، کوئی نیا دین نہیں ہے، یہ کوئی نئی شریعت نہیں ہے یہ، اور یہ شرائط قرآن کریم اور حدیث کے خلاصہ کے طور پر اخذ کی گئی ہیں۔ جماعت احمدیہ کا کلمہ، ارکان دین، ارکان اسلام اور دیگر اصولی امور وہی ہیں جن پر امت مسلمہ کاربند ہے۔ اگر حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کا دعویٰ سچا ہے تو پھر ہر ایک مسلمان پر واجب ہے کہ وہ خدا کے مامور کی آواز پر لبیک کہیں
اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق امام مہدی کی بیعت کریں۔ ناظرین، حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کا دعویٰ یقیناً سچا ہے۔ ان کے دعوے میں تمام باتیں جو بیان کی گئی ہیں وہ سچی ہیں۔ ان باتوں کے اوپر ہم سب کو عمل کرنا چاہیے اور باقی تمام مسلمانوں کو بھی اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور ان کا دعویٰ کی بیعت کرنی چاہیے، ان کے اس دعوے کی بیعت کرنی چاہیے، اس بیعت میں آنا چاہیے ان کو بھی۔ یہ دعویٰ قرآن کریم کی روشنی میں پرکھنے کی آپ سب کو دعوت ہے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا سے دعا کریں کہ وہ آپ کو رہنمائی عطا کرے، وہ آپ کی رہنمائی کرے اور آپ اس بیعت میں شامل ہوں، ہم سب اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ ناظرین، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے، پسند آئے، اسے لائک شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔